السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ملک رضوان آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں ماجد علی ٹیلی ویژن۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے 30 سالہ، آج سے 6 منتھ پہلے ایک اسٹیج ایکٹریس تھی۔ آخر کیا ہوا کہ اس نے اسٹیج کرنا چھوڑ دیا، مختلف قسم کے سینما میں تھیٹر میں کام کرتی تھی، ڈانس کرتی تھی اور لاکھوں پیسے کماتی تھی۔ 3 منتھ کام کرنے کے بعد ایسی کیا نوبت آئی کہ اس نے اسٹیج ڈرامے کو ٹھکرا دیا، ٹھوکر مار دی۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ آئمہ ملک۔ ایمہ ملک، مجھے بتائیے گا کہ کیا وجہ ہوئی آپ نے 6 قبل پہلے اسٹیج ڈرامے کو خیر و باد کہہ دیا، 3 منتھ کام کیا اور لاکھوں پیسے کمائے، ایسی کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے چھوڑ دی؟ بھائی میں آپ کو بتاتی ہوں، مسئلہ یہ ہوا کہ میں ایک پڑھی لکھی اور مہذب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میری شادی ہوئی، لیکن جو میرے شوہر تھے ان سے گھریلو حالات بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے طلاق ہو گئی، جس کی وجہ سے میں الگ رہنا شروع ہو گئی۔ اب آج کے اس مشکل دور میں آپ کو پتہ ہے ایک اکیلی عورت کے لیے اپنے بچے سمیت زندگی گزارنا بہت مشکل تھا۔ میں نے کافی زیادہ جابس کی، لیکن جس میں جو تنخواہ ہے آپ کو پتہ ہے 7,000 6,000 5,000 سے زیادہ نہیں مل رہی تھی، اور میرے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ تو میں جس گلی میں رہ رہی تھی وہاں پر ایک لڑکی تھی جو بہت خوبصورت تھی، اور وہ آلریڈی اس میں ورکنگ کر رہی تھی تھیٹر میں، اور جس کی وجہ سے اس سے نا اکثر سلام دعا ہوتی رہتی تھی۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ آپ اتنی مشکل سے زندگی گزار رہی ہو، آپ اچھی خاصی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہو، آپ کے اندر ایبلٹی ہے کہ آپ میرے ساتھ کام کرو اور زیادہ ارننگ کرو۔ تو مجھے اس کی باتوں نے کافی انسپائر کیا۔ میں اس کے ساتھ گئی، میں نے دیکھا کہ کیا کام ہے، لیکن میں ان دنوں اتنے زیادہ مشکل حالات میں تھی کہ مجھ پہ قرض بھی بہت زیادہ چڑھا تھا، بچے کی پڑھائی بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اب اتنی زیادہ پریشانی کا عالم ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، بے سہارا ہوں۔ میں نے کام سٹارٹ کر دیا۔ جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو میں نے کافی زیادہ ارننگ کی، میں نے ڈانس بھی کیا، میں نے مختلف رول کیے، ایکٹس کیے، جسے لوگوں نے بہت پسند کیا۔ لیکن ایک پرابلم یہ ہوا کہ سب کچھ صحیح تھا، پیسہ بھی بہت کمایا، مسئلہ یہ تھا کہ لوگ، آپ کو پتہ ہے تھیٹر کی لائف ذرا اوور ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں لوگ بہت زیادہ نا فضول الفاظ استعمال کرتے تھے، جملے کرتے تھے، نہ زیبا الفاظ کا استعمال تھا، اور نہ مجھے رات گزارنے کے لیے کہتے تھے، مجبور کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح پروڈیوسر ہوتا ہے، اس نے کافی زیادہ کئی بار مجھے فورس کیا، میں بہت زیادہ مجبوری کے عالم میں جو کہتے رہے میں کرتی رہی، وقت گزارتی رہی۔ تو اس وجہ سے ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے دل میں سوچا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی میں کرتی رہی کافی ایسا 3 سے 4 مہینے میں یہ کام کرتی رہی، میں نے کافی پیسہ کمایا، اپنے حالات کو ٹھیک کیا۔ مجھے بتائیے گا، آپ نے 3 منتھ کام کیا، لاکھوں پیسے کمائے، آپ آگے کروڑوں بھی کما سکتی تھی، کیا وجہ ہوئی کہ نہیں آگے اسٹیپ نہیں اٹھایا؟ جی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں بہت پیسہ کما سکتی تھی، کیونکہ میں اس میں مطلب ایڈجسٹ ہو چکی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ مجبور کرتے ہیں غلط کام کرنے کے لیے، مسلسل مطلب ٹارچر کرتے ہیں، یہاں پر الفاظ بہت نازیبا استعمال کرتے ہیں، اور میری ریپوٹیشن جو تھی وہ بہت زیادہ میرے محلے میں بھی خراب ہونا شروع ہو گئی تھی کہ یہ لڑکی تو آوارہ ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔ تھیٹر میں آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں تھیٹر میں جو لوگ کام کرتے ہیں نا، خاص طور پر لیڈیز، ان کو بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے۔ تو وہی حالات کا سامنا پھر مجھے بھی کرنا پڑا، اور جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ اپسیٹ رہنا شروع ہو گئی۔ پھر میں نے آپ کے ہی چینل پر ایک لڑکی کا انٹرویو دیکھا تھا، اس طرح وہ بھی مطلب ایسے ہی کرائسس کا شکار تھی، تو لیکن اس نے بڑی عقل مندی سے کام کیا کہ اس نے یہ سب چیزوں کو، اس نے مطلب مشکل وقت کو چھوڑ کر، جو اتنے غلط مطلب کام تھا اس کو چھوڑ کر اس نے آن لائن بزنس اپنا سٹارٹ کیا تھا، اور وہاں سے وہ ارننگ کر رہی تھی اور بہت عزت دار طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہی تھی۔ اسے دیکھ کر پھر مجھے کافی فیل ہوا، کافی گلٹی فیل ہوئی کہ یار میں تو اس سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں، باشعور ہوں، اور میں بھی ایسا کر سکتی ہوں، میں بھی اپنی زندگی کو سنوار سکتی ہوں، اس ضلالت بھری زندگی کو خیر بات کہہ سکتی ہوں۔ پھر اس وجہ سے میں نے یہ تھیٹر کی زندگی کو چھوڑ کر اور اپنی آرام مطلب سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ مطلب آپ نے توبہ کر لی ہے کہ میں نے جو کیا بہت غلط کیا، اور ان سے آپ خدا سے معافی بھی مانگتے، اور نیکسٹ میں ایسا کام نہیں کروں گے، آپ یہ میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ بھائی تھیٹر میں ہر طرح کا لباس یکتن کیا، لوگوں نے دیکھا جو کہ اللہ کی مطلب نظر میں بہت زیادہ
گنہگار میں ہو چکی تھی، اپنی نظروں میں بھی گنہگار ہو چکی تھی. مجھے بہت چیپ فیل ہوتا تھا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب ایک لڑکی ہونے کے ناطے مجھے اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے تھا. تو آپ کو پتہ ہے اس وجہ سے نا پھر میں نے مطلب سوچا کہ اس ایسی مطلب حالات کا سامنا کرنے سے بہتر ہے کہ میں اچھے طریقے سے، تھوڑا سا مشکل طریقے سے کما لوں لیکن حلال اور پاک طریقے سے کما لوں، تاکہ اللہ پاک مجھے آخرت میں بھی معاف فرمائے اور دنیا میں بھی معاف فرمائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار صرف اس کے اعمال پر ہوتا ہے. تو اگر میرے اعمال بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک میری مدد کریں گے. اور میں نے اللہ پاک سے دل و جان سے توبہ کر لی ہے کہ میں آئندہ کبھی اس طرح کی فیلڈ میں نہیں جاؤں گی، محنت کروں گی اور الگ مطلب زندگی گزاروں گی، اپنے بچے کی اچھی پرورش کروں گی انشاءاللہ. آپ نے مختلف قسم کے تھیٹر میں کام کیا، سنیما میں کام کیا، ایز ایکٹرس، ایز اے ماڈل، مطلب جو بھی کام کیے ہیں. پہلے کی وہ لائف 3 منتھ اور اس سے پہلے کی لائف اور اب کی لائف میں کیا فرق ہے، کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ فیلنگ یہی ہے کہ جب میں پہلے مطلب تھیٹر میں کام کرنے سے پہلے کافی سٹریس کا شکار تھی. پھر میں نے جب تھیٹر جوائن کیا تو وہاں میں نے کافی زیادہ کمایا، لیکن میں اس ڈیوریشن میں بہت زیادہ مطلب خوش بھی تھی پیسہ دیکھ کے، لیکن ہم حالات دیکھ کر، ماحول دیکھ کر بہت زیادہ میں اپنے ذہنی طور پر نا مطلب رنجش کا شکار تھی. تو لیکن جب میں نے تھیٹر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اللہ کی مطلب راستے پر چلنے کا سوچ لیا، تو مجھے اب اتنا سکون ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح مجھے دنیا میں جنت مل گئی ہے. اب میں نے جب اللہ کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ پاک میرے لیے راستے آسان کریں گے. اور مجھے اللہ پاک سے پوری امید ہے کہ میرے لیے کوئی مدد کا، اچھی زندگی گزارنے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ اللہ پاک ضرور پیدا کریں گے. اب آنے والی نئی کمر لڑکیاں ہیں جو کہتی ہیں مجھے بہت شوق ہے ڈراماز میں کام کرنے کا، اسٹیج میں کام کرنے کا، ماڈلز بننے کا، سنگر بننے کا، ایکٹرس بننے کا، تو ان کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ میں تو انہیں بائی اونیسٹ بہت یہ مشورہ دل کی گہرائیوں سے دینا چاہوں گی کہ وہ اس شعبے میں ہرگز نہ آئیں، کیونکہ یہ اتنا گندا شعبہ ہے نا کہ اگر ایون کہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ بھائی میری اپنی بیٹی بھی ہوتی نا تو میں اس کو مطلب 100 گز کیا لاکھوں گز دور رہنے پر کہتی کہ اس فیلڈ میں نہیں جانا. آپ ہمارے ملک میں اور بے تحاشا مطلب ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ وہاں اچھے طریقے سے مطلب انہیں پڑھیں لکھیں اور وہاں پر اس فیلڈ میں جائیں، ٹیچنگ میں جائیں، نرسنگ میں جائیں، انجینئرنگ ہے اور لاتعداد شعبے ہیں، وہاں جائیں جس میں عزت بھی ہے، ٹھیک ہے، دین اور دنیا بھی ہے. لیکن تھیٹر میں فحاشی، اریانی، نازیبا الفاظ اور اپنی آخرت اور دنیا کی خرابی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سب چیزیں بھگت کے آ چکی ہوں. اس لیے میں مشورہ یہ دوں گی اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو کہ وہ اپنے ذہن سے نا تھیٹر میں جا کر کام کرنے کی سوچ نکال دیں، کیونکہ وہ ایک بہت گندی جگہ ہے. اس قدر گندی جگہ ہے کہ مطلب کہ میں اب دوبارہ مطلب جب سوچتی ہوں نا اپنا پاسٹ تو میرا دل لرز جاتا ہے، میری روح کانپ جاتی ہے. تو آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ لوگ اپنی زندگی کو سنبھالیں. عورت کی عزت جو ہے وہ بہت زیادہ نازک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں، اچھے شعبے میں جائیں اور حفاظت کریں. آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ جی میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے. گریجویشن کیا ہوا، ماشاءاللہ. آپ کوئی جاب بھی کر سکتی تھی، کوئی بزنس بھی سٹارٹ کر سکتی، پڑھی لکھی ہیں، کسی بینک میں، کسی کال سینٹر میں. آپ نے گریجویشن ایک اسٹیج ایکٹرس بننے کے لیے کیا تھا؟ نہیں اسٹیج ایکٹر بننے کے لیے نہیں. جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ میں بہت زیادہ مجبور ہو چکی تھی، مجبوری کے عالم میں نے مطلب اسٹیج ڈرامہ شروع کیا تھا، ڈانس شروع کیا تھا. تو لیکن مطلب مجبوری تو بہت زیادہ تھی اس وقت، لیکن الحمدللہ میں گریجویٹڈ ہوں. لیکن میں بس اب انشاءاللہ اپنی تعلیم کے مطابق کام کرنا چاہوں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی اگر ہیلپ کر دے تو میں اپنا کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کر لوں، جس سے نا مطلب میرے معاشی حالات بہتر ہو جائیں، کیونکہ میں اب ایک باعزت زندگی گزارنا چاہتی ہوں. تو جو صاحب استطاعت لوگ ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر وہ مطلب اللہ کے نام پر میری ہیلپ کرنا چاہیں. اچھا مجھے بتائیں، اب آپ نے اس فیلڈ کو خیر و آباد کہہ دیا ہے، تو آپ نے جو لاکھوں پیسے کمائے تھے ان کا کیا کیا؟
ان کا یہ تھا کہ میں نے نا بہت زیادہ مطلب مجھ پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرض چڑھا ہوا تھا، لاکھوں میں ہی قرض تھا، کیونکہ میں کافی عرصے سے رینٹ پر رہ رہی تھی. ٹھیک ہے، رینٹ تھا، اس کے علاوہ تھوڑی بیماریوں کا بھی شکار تھی، وہ میں نے مطلب پراپر علاج کروایا. اور میرے جو پیرنٹس ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ بھی بیچارے بے سہارا ہیں، مجبور ہیں. گاؤں میں آپ کو پتہ ہے بھائی کوئی کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو میں نے ان کی ہیلپ کی تھوڑی بہت، تھوڑا اپنے خرچے اٹھائے. تو آپ کو پتہ ہے آج کل اتنی مہنگائی کا دور ہے تو پیسے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے، ختم ہو گئے، خرچ ہو گئے. لیکن میں نے جو کمایا وہ میں نے اپنے لیے اپنی طرف سے اچھے راستے پہ ہی لگایا، اور کوشش کی کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں بھی اچھے طریقے سے کما کے اچھے طریقے سے ہی انویسٹ کروں. کیا خوبصورت، کیا دلکش، ہر چہرے پہ نقاب ہے. یہاں ہر شخص باحجاب ہے. ہمارے ساتھ موجود تھی عامر ملک. آپ نے ان کی سٹوری سنی، سٹارٹ سنا، اینڈ سنا. کیا آپ کو سبق ملا؟ ان میں سے آپ ان کو کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ کومنٹس میں آپ نے ضرور آگاہ کرنا ہے کہ ایک سٹیج ایکٹریس بننے کے لیے اس نے 3 ماہ سٹیج پہ کام کیا، لاکھوں پیسے کمائے، اور اچانک کیوں چھوڑ دیا؟ نمازیں پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہیں، اور بہت سارے ایسے نیک کام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے کہتی ہے کہ میرا خدا مجھے کسی وجہ سے جو ہے میرے جو غلط کام کیے، ڈانس کیے، ایکٹرس پہ کام کیا، چھوڑ دوں. اور فی الوقت مجھے اجازت دیں اور ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.